کی فتوحات بھی شروع ہو گئی۔ حمص جو ان کا پایہ تخت تھا، اللہ رب العزت نے اس کو بھی فتح کروا دیا۔ اب اس کے بعد یہ خبر ملی اس سال میں کہ سیدنا صدیق اکبر بستر مرگ پہ تھے اور ضروری وصیتیں فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی، کہا کہ ٹھیک ہے جو زمانہ خلافت کا گزرنا تھا گزر گیا، بڑا امتحان تھا، ایسا امتحان تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی جاتے جاتے پرندوں کو دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ خلافت کا بوجھ سنبھالنے کی بجائے کاش میں تمہاری طرح ایک پرندہ ہوتا، کہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہا خلافت کا زمانہ گزر گیا، جیسے تیسے گزر گیا، اب اس کے بعد میرے کفن کے لیے کوئی باقاعدہ کپڑے خریدنا شروع نہ کر دینا۔ میں جن دو چادروں کو استعمال کر رہا ہوں اس وقت، انہی دو چادروں کو میرے کفن کے لیے استعمال کرنا۔ پھر کہا ہاں ایک چادر پر زعفران کا کچھ داغ لگا ہوا ہے، اس کو اچھے طریقے سے دھو دینا اور مجھے اسی چادر کے اندر کفن دے دینا۔ اللہ، یعنی یہ ہے خلیفہ اول کی کیفیت۔ اور جس وقت وفات کا وقت قریب تھا، سیدہ عائشہ قریب بیٹھی اور رو رہی ہیں، اس لیے کہ باپ کی رخصتی ہے۔ سیدہ عائشہ نے پہلے ایک مرتبہ خواب بھی دیکھا تھا نا، آپ شاید پرانے درسوں میں آپ سن بھی چکے ہیں۔ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک خواب آیا، تعبیر بھی اپنے والد سے پوچھی کہ ابا جان خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک چاند آیا اور میرے حجرے کے اندر آ کر نیچے دفن ہو گیا، نیچے چلا گیا۔ پھر دوسرا چاند آیا اور وہ بھی نیچے چلا گیا۔ صدیق اکبر نے اس کی تعبیر نہیں بدلائی، خاموش ہو گئے۔ اور جس وقت رسول اللہ کی وفات ہوئی، سیدہ عائشہ جس وقت اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئیں تو حضرت صدیق اکبر زار و قطار روتے ہوئے کہتے ہیں عائشہ یہ تیرا وہ پہلا چاند تھا جو تیرے حجرے میں آگے غائب ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ کو کہا اپنی وفات کے وقت میں کہ اب دوسرے چاند کے بھی رخصت ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس کے بھی غروب کا وقت آ چکا ہے۔ سیدہ عائشہ رو رہی ہیں اور کچھ یعنی اپنے غم کے اظہار کے لیے کچھ الفاظ بولنے لگیں۔ کہا نہ یہ الفاظ نہ بولو، بلکہ یہ آیات پڑھو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، کہ موت یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ موت برحق ہے، اپنے وقت پہ اٹل فیصلہ آنا ہی آنا ہے۔ دنیا میں کوئی 1000 برس بھی جی لے اور موت سے بے شک بھاگتا بھی رہے، لیکن جس وقت اجل آ جائے گی تو اس کے بعد ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا۔ اشارہ یہ دیا اللہ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، لہذا اللہ کے فیصلوں کے اوپر اس حد تک یعنی بلند آواز میں کچھ رجز کے الفاظ بولنے، غم کا اظہار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جس طرح اللہ نے فیصلہ کیا اسی پہ راضی ہو جاؤ۔ اس کے بعد روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اللہ کے سپرد ہو گئے۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔